جی ناظرین، ہمارے ساتھ اب تک ساتھ دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہمارے یہ غم کے ایام ہیں، ہم جان رہے ہیں یہ غم کے جس طرح کے ہم ایام چل رہے ہیں اور عزاداریاں ہو رہی ہیں، گھر گھر میں عزاداری ہو رہی ہے، ہر امام بارگاہ میں عزاداری ہو رہی ہے، ہر جو مومن کا دل ہے وہ غمگین ہے. اور ظاہر ہے عاشورے کے بعد جو بیویاں جس طرح سے اپنا سفر ختم کر کے قید خانے میں رہی ہیں، اور ایک اور ہم پر جو ہے پہاڑ غم کا ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ ایک نزدیک تاریخ ہے اس بی بی کی، اس یتیمہ کی، اس مسکینہ کی، اس پیاسی کی جو کربلا میں پیاسی رہی، اس معصوم میری بی بی کی جو ہے وہ ایک جو تاریخ ہے وہ 13 اب نزدیک ہے، اور یقیناً ہم پہ ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد عاشورے کے بعد یہ ایک بہت بڑا غم تھا جو میرے یہ وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام پہ ٹوٹا، اور ان تمام خواتین پہ، ان بی پہ جو کربلا میں جو بیویاں تھیں ان تمام بیویوں پہ ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا اس قید خانے میں. لہٰذا اس جو ایام میں ہمیں جو ہے اس دل ہمارا ابھی سے جو ہے وہ ڈوبا جا رہا ہے اس غم میں. یقیناً یہ اتنا بڑا غم ہے اس غم کے بعد کہ میری بی کس طرح سے جو ہے بابا کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے جو وہ چلی گئیں. جی ناظرین، کیونکہ یہ سارا مقصد ہماری بیویوں کا اس کربلا، اس مشن کربلا کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہے اپنے اسلام کو بچانا ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، میرا اس جو آج کا جو موضوع ہے وہ ٹاپک ہے معرکہ کربلا میں جو ہے خواتین کا کردار. اس کے ساتھ میں آپ سے کچھ جو اشعار وہ شیئر کرنا چاہوں گی. شبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا، شبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا، آتا ہے جسے نیزے پہ قرآن سنانا. شبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا، آتا ہے جسے نیزے پہ قرآن سنانا. شبیر نے اللہ کی ہر بات ہے مانی، شبیر نے اللہ کی ہر بات ہے مانی، اللہ نے شبیر کی ہر بات کو مانا. شبیر نے اللہ کی ہر بات ہے مانی، اللہ نے شبیر کی ہر بات کو مانا. رونے نہ دیا تجھ کو جو کل اہل ستم نے، رونے نہ دیا تجھ کو جو کل اہل ستم نے، زینب تیری مظلومی پہ روتا ہے زمانہ. رونے نہ دیا تجھ کو جو کل اہل ستم نے، زینب تیری مظلومی پہ روتا ہے زمانہ. یاد آتا ہے وہ منظر شبیر کا مقتل میں، یاد آتا ہے وہ منظر شبیر کا مقتل میں، تیروں پہ بھرے سینے پہ سکینہ کو سلانا. یاد آتا ہے وہ منظر شبیر کا مقتل میں، تیروں بھرے سینے پہ سکینہ کو سلانا. یہ سوچ کے اصغر نے لیا تیر گلے پر، یہ سوچ کے اصغر نے لیا تیر گلے پر، تھا محسن اسلام کو تیروں سے بچانا. یہ سوچ کے اصغر نے لیا تیر گلے پر، تھا محسن اسلام کو تیروں سے بچانا. اصغر کی لحد کھود کے شبیر یہ بولے، اصغر کی لحد کھود کے شبیر یہ بولے، اے قبر میرے بچے کی گردن نہ دکھانا. اصغر کی لحد کھود کے شبیر یہ بولے، اے قبر میرے بچے کی گردن نہ دکھانا. تہذیب ہے اسلام کی 1400 برس سے، تہذیب ہے اسلام کی 1400 برس سے، غم آل محمد کا محرم میں منانا. تہذیب ہے اسلام کی 1400 برس سے، غم آل محمد کا محرم میں منانا. زہرا کی صدا آتی ہے یہ بزم ازاں میں، زہرا کی صدا آتی ہے یہ بزم ازاں میں، ریحان یہ نوحہ سر محشر بھی سنانا. زہرا کی صدا آتی ہے یہ بزم ازاں میں، ریحان یہ نوحہ سر محشر بھی سنانا. جی ناظرین، یہ تو چند اشعار تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹاپک بھی خواتین پہ ہی ہے، اور وہ کربلا کے مارکے میں خواتین کا کیا جو ایک کردار رہا ہے، کس طرح سے انہوں نے کربلا میں جو اپنا ایک حق تھا وہ ادا بھی کیا، اور اپنے فرائض، اور جس طرح سے میرے مولا کے شانہ بشانہ جو یہ خواتین جو تھیں وہ چلتی رہیں. وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ روایت میں ہے کہ تقریباً شاید ایک 32 جو تھے ٹوٹل جو اسیران کربلا تھے، جس میں سے 20 جو تھیں وہ خواتین تھیں. تو یہاں پر میں یہ دیکھوں گی کہ جو قافلے میں تھی خواتین کا جو ایک حصہ تعداد بہت زیادہ تھی، اور آپ جانتے ہیں جیسے کہ ہم خود سب جانتے ہیں کہ خواتین کتنی ایک نازک جسم رکھتی ہیں، کتنی نازک وہ ہوتی ہیں کہ بامقابلے میں جو مرد کے ان کی میں وہ طاقت، وہ قوت پروردگار نے نہیں دی ہے، وہ جسامت نہیں دی ہے، وہ ایسی چیز نہیں دی ہے جس سے وہ کوئی بھاری چیز کام کر سکے.
سکیں یا کوئی ایسی چیز جو اذیت زیادہ بھاری اٹھا سکیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا سے جب وہ بیبیاں میری چلی ہیں اور شام کا سفر تک پہنچی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی، اور خاص طور پہ ہم ان بیبیوں کے بارے میں سوچیں، ان بیبیوں کا ہم دیکھیں کہ وہ بیبیاں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں، وہ بیبیاں جو کبھی سورج نے ان کا سر نہیں دیکھا تھا، کبھی چاند اور سورج نے ان کے کھلا سر نہیں دیکھا تھا، وہ بیبیاں، اور جو جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا ہو، تو وہ بیبیاں جب جس حالت میں جو ہے اس ننگے سر تھیں اور سر پہ چادریں نہیں تھیں، جو چادر تطہیر کی مالک کی بیٹی تھی، اور دیکھیے وہ بیبیاں جو تھیں وہ کس طرح سے کھلے سر جو تھیں، کس طرح سے یہ اس ناقے پہ انہیں بٹھایا گیا تھا اور ان کے پسے پشت جو ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف میں تھی، ایک جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، اور کس طرح سے وہ جا رہی تھی، جبکہ اگر ہم سوچیں کہ اگر کوئی قصور نہ ہو تو دل کس طرح زار و زار ہوتا ہے. بغیر قصور پہ ان پہ یہ جو ستم ڈھائے گئے ہیں، تو یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں. اور ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک کربلا کی خواتین کی میں ذکر خاص جو ہمارا موضوع انہی پر ہے، لیکن جو میں بات کروں گی، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے ان کا جو شروع سے جو ایک خواتین کا ہم دیکھتے ہیں رہا ہے شامل، اس کے بغیر کائنات میں بھی پروردگار نے اس کے بغیر اس کو تخلیق نہیں کیا، نامکمل سمجھا ہے. تو یقیناً ہمارا یہ تعلق تو شروع سے رہا ہے. اور اس طرح سے جب اسلام کے دائرے میں یہ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر نبیوں کی جو ہے، انبیاء کے جو ہے ازواج ہیں، ان کا آپ یہ دیکھیے کہ ان کا طور و طریقہ دیکھیے، ان کی عبادت دیکھیے، ان کا سارا آپ دیکھیے کہ وہ سب آیا ہے. اس کے بعد جب ہم اس آتے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، ان کا کردار ہے، پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا جو کردار، جو عبادت رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری وہ، اور اس کے بعد یہ کربلا کے جو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہے کس طرح سے اپنے گھروں کو اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے شہر کو چھوڑ کے، اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جو ہے الوداعی دے کے. اور ہم یہاں پر یہ بھی اندازہ کرتے ہیں کہ یہ تو کربلا کی خواتین تھی، انہوں نے جو آپ یہ دیکھیں کہ جی ایک کال ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد علی، میری بہن کو السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام بھائی. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج میری بہن اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، اکیلی نہیں ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے جتنے بھی کالر بھائی ہیں اپنی بہن کے ساتھ گفتگو کریں اور پروگرام کو آگے لے کے چلیں. تو یہ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم اپنی بہن کو دیکھ کے صرف اونلی کال نہ کریں. تو میری بہن، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن یہ ہسٹری میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ اور بی بی زینب نے ظاہر کر دیا کہ عورتیں وہ کام کر سکتی ہیں جو عورتیں مرد بھی کام کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو بہت فخر تھا، اسی لیے تو ان کو پتا تھا کہ یہ بی بی زینب سلام اللہ جو ہے یہ یزید کے دربار میں جائے گی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے بعد بات کریں گی. تو عورتوں کے جو بات ہے کہ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھے. میں نے یہاں پہ تھوڑا چھوٹا سروے کیا تھا. میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. وہ کہتی تھی، ایک کہتی تھی مجھے 30 سال ہو گئے، کوئی 40 سال ہو گئے، کسی کی ساری عمر ہی ادھر ہو گئی. تو میں نے کہا کہ آپ نے اس عمر میں کیا کیا آپ نے؟ تو وہ یہ کہتی تھی کہ بس ہم نے یہ کیا ہے کہ گھر کا کھانا پکایا ہے، یا ٹیسکو چلے گئے ہیں، یا سینسبری چلے گئی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ کا جو نا اب میڈیا آ چکا ہے، تو بی بی زینب علیہ السلام نے جو کچھ کربلا میں کردار ادا کیا ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے میری بہنوں نے. اور میں آپ کو رسپانسبلٹی اس لیے بار بار میں کہتا ہوں، اپنی بہنوں کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں، ماں بیٹیوں کو، کہ اب جو محمد علی تو بالکل کمزور ہو چکا ہے، اس نے آپ کی جگہ لے لی ہے. اب آپ نے محمد علی کی جگہ لینی ہے کہ خدا کے لیے اس دین کو، اس اسلام کو، بی بی زینب کا جو میسج تھا کربلا کا، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے آپ کی تیاری یہی ہے کہ ہانڈی روٹی، سینسبری، ٹیسکو چھوڑنا پڑے گا. پھر میں بات ریپیٹ کروں گا، آخری بات یہ کہوں گا کہ میری بہن 6 مہینے رہ گئے ہیں، لندن میں الیکشن آ رہے ہیں، اور میری بہنیں اٹھیں اور جو طاقت آپ نے حاصل کرنی ہے وہ آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ پارلیمنٹ اور کیا کہتے ہیں اسمبلیاں ہیں، وہاں پہ بیٹھیں گی. کیونکہ یزیدی طاقت میں پھر مینشن کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہم یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے ہانڈی روٹی کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے یزید کا.
تو اب انشاءاللہ سے تیاری کرو, اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو. آپ جوڈو کراٹے بھی کھیل رہی ہیں, فٹ بال بھی کھیل رہی ہیں, ہاکی بھی کھیل رہی ہیں, سوئمنگ بھی کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, صرف اور صرف کمزور پڑا ہے, مرد پڑا ہے. تو اب آپ نے مشن لے کے بیوی زینب کا جو آگے چلنا ہے, کیونکہ یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بہنیں گھروں میں میرے ہانڈی روٹی کر رہی ہیں, آگے نہیں چل رہے ہیں. تو میرا تو لاسٹ میسج یہی ہے کہ میرے بھائی سب کال کریں میری بہن کے لیے, اور اس کو پروگرام کے ساتھ جو اپنے اپنے ویو ہیں ان کو ظاہر کریں. جزاکم اللہ خیر میری بہن ٹائم دینے کا. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا کال کرنے کا. جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بات کہی, لیکن بھائی میرا تھوڑا سا مقصد یہ تھا, جو حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم پروردگار نے مقابلتاً ہمیں مرد سے جو ہے کمزور بنایا ہے, لیکن حالات جو ہوتے ہیں انسان کو جو ہے ہر طرح سے تیار کر دیتی ہے. تو ہم میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیبیاں وہ ہستیاں جو کبھی گھر سے نکلی, انہوں نے آپ یہ دیکھی کہ سامنے آپ کے یہ سارا کربلا کا جو ہے ایک بہترین جو ہے مثال موجود ہے کہ کس طرح کتنی بہادری تھی, کتنی شجاعت سے انہوں نے کہ اور کتنی بہترین انہوں نے انداز میں جو ہے جگہ جگہ انہوں نے جو ہے ابن زیاد کے دربار میں کس طرح سے انہوں نے تقریر کی, کس طرح سے وہ کیا, اور کس ساری چیزوں کتنے مسائل سے کتنی ایک ہمت سے جو انہوں نے اس کو جو ہے وہ برداشت کیا ہے. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عورت ہے تو نازک, لیکن جب وقت پڑتا ہے تو وہ کیا نہ کر سکتی ہے, ہر چیز کر گزرتی ہے. اور یہ بیبیاں جنہوں نے اسلام بچانے کے لیے جو کربلا کا جو ایک مشن تھا, جو ایک خاص اپنے بھائی کے جو مشن کو انہوں نے آگے چلانے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ہمت اور بہادری کا مقابلہ کیا ہے, اور اپنے علم و دانش سے اور اپنی جو ایک عظمت سے, اور کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے, یہ ہم سب پہ آیا ہے اور ہم اس چیز سے انکار کر ہی نہیں سکتے. یقیناً وہ ہمارے لیے مشل راہ ہیں. یہ جو کربلا ہے, یہ بیبیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے, ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. یقیناً وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ, انہیں دیکھ کے اپنی زندگی میں ہمیں ضرور تبدیلی لانی چاہیے. ظاہر ہے یہ نہیں کہ فقط ہم 2.25 مہینوں میں صرف ہم ایک مجلس سن لیں, نہیں, یہ تو یقیناً ہمارے لیے ایک بہترین تا قیامت کے لیے کہ ہمارے ایک چیز ایسی ہمارے مذہب اسلام میں جو دے دی گئی ہے, تو وہ کسی مذہب میں ایسی چیز نہیں ملتی, ایسی مثال نہیں ملتی, بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے اس کی جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہاں روک دیں, یہ اس چیز کو ہم مشن کو روکنے کے لیے نہیں ہے. یہ وہ مشن ہے, وہ پروردگار کا جو ہے یہ وہ وعدہ ہے کہ یہ جو تا قیامت اسی طرح سے یہ عزاداری چلتی رہے گی, اور اس طرح سے یہی جو یہ ساری چیزیں بیان ہوتی رہیں گی, جو قربانیاں دی ہیں جس انداز سے دی ہیں, یہ سب قربانیاں جو ہے وہ بیان ہوتی رہیں گی اسی طرح سے. اور فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا ہے, یہ ہر چیز یہ ہر دن جو ہمیں یہ ریپیٹ ہوتا ہے ہماری جو بہنوں کے لیے, ہمارے جو بھائیوں کے لیے, یہ ایک بہترین مشل راہ کے طور پہ ہے کہ اسے ہر جو ہم سال جب آتا ہے تو ہم غم کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک تربیت بھی ہے, ہمارے درس گاہ بھی ہے یہ کربلا, کہ ہمیں اس سے ایک درس لینا ہے کہ بیویوں نے کس طرح سے کس حالات میں جو ہے مقابلہ کیا ہے مصائب کا, اور کس طرح سے ڈٹ گئی ہیں وہ اس کے مظلوم کے مظلومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظالم کے آگے کس طرح سے انہوں نے یہ تقریر کی ہے. اور یہاں تک کہ ہے کہ جب انہوں نے ابن زیاد و کوفہ کے شام کے بازاروں میں میری بیوی نے جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جب ایک خطبہ دیا, اتنی شجاعت کا انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح بہادری سے انہوں نے تقریر جب کی ہے, تو لوگ جو ہے وہ حیران رہ گئے تھے, اور یہاں تک تھا کہ ان کے جسم جو تھے وہ لرزنے لگے تھے ان کے, جب انہوں نے جب سارا یہ انہوں نے واقعہ بتایا اور بتایا کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں اور کیا, تو ان کے لوگوں کے سن کے لوگوں کے اور عورتیں بھی حیران تھیں, اور ان کے جو ہے لرزہ طاری ہو گیا تھا آدمیوں کے, اور ان کی صدائیں بلند ہو گئی تھیں, ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں. اور یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ جو اونٹوں کی جو ایک گھنٹیاں تھیں وہ ساکت ہو گئی تھیں, وہ بھی خاموش ہو گئی تھیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے, اور عام اگر ہم دیکھیں کہ ایک عام جگہ پہ اگر جا کے آپ کو بولنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا بات کرنا انسان کو ایک ہمت بنانی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بات کرنی ہے. لیکن بی کا دیکھیے کہ کتنے ایک شجاعت, وہ اپنی جو ہے کہ خون جو بول رہا تھا, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو خون جو کس طرح سے بول رہا تھا شجاعت سے, ان کی اس طرح کی جو تقریر دیکھی تھی, تو لوگوں کے دلوں میں اس وقت رونا, مطلب صدائیں رونے کی بلند ہو گئی تھی, اور لوگ حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی ہستیاں ہیں. جی ایک کال ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. نقوی بول رہا ہوں جی. فروغ بھائی نہیں نظر آ رہے. جی وہ اپنی ایک ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکے.
اچھا تو آئی فارمیٹ بھی عجیب سا بنا ہوا ہے, کوئی ٹاپک بھی نہیں ہے اسکرین پہ آیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا ہمارا ایک ٹیکنیکل تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں رہا ہے, لیکن کال بھی بڑی دیر سے ملتی ہے نا. اچھا تو یہاں پر میں آج جو میں نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے مارکہ کربلا میں خواتین کا کردار. اچھا ماشاءاللہ, بہت پیارا ٹاپک ہے. جی اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مارکہ کربلا ایک مارکہ ایسا مارکہ ہے کہ جس میں آپ اگر دیکھیں تو اس مارکے میں وہ چیز ہمیں ملی جو ہمیں قیامت تک جس کو ہم بھول نہیں سکتے, اور جس کی کامیابی کا سہرا جو ہے وہ آدھا تو امام حسین کے سر پہ ہے اور آدھا ان خواتین کے سر پہ ہے. یقیناً اگر دیکھا جائے تو کربلا تک تو امام حسین تھے, کربلا تک امام حسین نے اپنا جو فرض نبھایا بہت خوب نبھایا اور بڑی خوبصورتی سے نبھایا, اور یہ بتا دیا لوگوں کو کہ جب حق پہ کھڑے ہونا ہو تو اس طریقے سے کھڑے ہو جس طرح میں اور میرے اصحاب کھڑے ہو رہے ہیں. اور 72 تھے لیکن 72,000 سے بھی زیادہ باری نکلے, اور امام حسین کی فوج سے کوئی آدمی یزید کی طرف نہیں گیا, بلکہ وہاں سے ہور جیسا ایسا مومن آ گیا کہ جس نے ثابت کر دیا کہ یزید کی فوج اور یزید ایک غلط راستہ اختیار کیے ہوئے اور اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, یہ ثابت کر کے دکھا دیا. تو جہاں تک کربلا تک تھا یہ تھا, لیکن کربلا کے بعد پھر جو خواتین تھیں کربلا میں انہوں نے پھر اپنا حق ادا کر کے دکھا دیا. اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں دیکھنے میں آتی. پہلی چیز تو یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جس کام کے لیے امام حسین نکلے تھے وہ کام جو وہاں پہ رکا تھا وہ بی بی پاک زینب سلام نے آگے لے کے نکلی, لیکن جو مقصد لے کے نکلی تھی وہ تھا دین کو بچانا. دین کو بچانے کے لیے تو وہ نکل پڑی, لیکن دیکھا آپ نے کہ انہوں نے عملی طور پہ دین میں کیا دکھایا کہ اگر وہ اونٹ کی پیٹ پہ تھیں تو پھر بھی انہوں نے تہجد جو ہے نا وہ قضا نہیں کی. انہوں نے تہجد کو اپنی کو ادا کرتی رہی ہر مشکل میں. ایک تو کردار یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر مشکل میں بھی اپنی تہجد کو قضا نہیں کیا. پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں اگر تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ کس ظلم کے ساتھ خیموں کو آگ لگائی گئی اور وہاں سے بیبیوں کی چادریں چھینی گئی. لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ وہ بیبیاں تھی جس میں بی بی پاک زینب پہ بات بار بار آتی اس بات پہ ہے کہ جو گھر میں چلنا بھی نہیں جانتی تھی, وہ چلتی تو تھک جاتی تھی, لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ وہ یزید کے دربار تک گئیں اور وہ مشکلات دیکھیں, وہ حالات دیکھے, ایسے دیکھے کہ جب بھائی کی لاش پہ آئی تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, تو بی بی جب نیچے آئی تو اپنی کونیوں سے پتھر ہٹا کے بھائی کی لاش پہ بیٹھی, تو پھر ان کو رونے بھی کسی نہیں دیا. تو یہ صبر بھی انہوں نے دکھا دیا, اور بی بی پاک کا خواتین اسلام کربلا میں خواتین نے صبر بھی دکھا دیا. اب آگے چلتے ہیں تو بات تو بڑی لمبی ہے, میں کہاں سے شروع کہاں پہ ختم کروں. اب آگے چلتے ہیں تو ماں کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اکبر جیسا بیٹا بھی قربان کیا, اون و محمد جیسے بیٹے خود تیار کر کے بھیجے اور صدقہ بھی قرار دے دیے. ماں ہونے کے باوجود دین کی خاطر بیٹوں کو قربان کر دیا اور صدقہ دے دیا بھائی پہ. آگے چلتے ہیں تو بہن کے حساب سے دیکھیں تو بہن اور بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ جب وہ یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے کہا کہ میں آپ کو بھائی اس طریقے سے بلا سکتا ہوں, سنا آپ بہن بھائی کا بڑا پیار ہے آپس میں, تو جب آج سر خود آئے اور آپ کی جھولی میں آئے تو میں پھر آپ کو سمجھوں گا کہ بہن بھائی کا پیار ہے. تو پھر جب سر بلند ہوا تو ہوا میں رک گیا, تو بی بی پاک بھی جھولی پھیلائے کھڑی تھی, ام کلثوم بھی کھڑی تھی, تو خواتین کھڑی تھی. تو جب سر رک گیا تو امام بی بی نے پوچھا کہ کیوں نہیں آتے میری گود میں, تو انہوں نے کہا کہ نیچے پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھا تو ساری جھولیاں تھی, امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بی بی کلثوم نے کہا کہ نہیں بھیا, تم جس کے حصے کے بھائی ہو تم اس کی گود پہ جاؤ. تو یہ بہن بھائی کا رشتہ بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر آگے چلتے ہیں تو یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں تو جو خطبات بی بی پاک نے دیے تھے وہ خطبات نے اس طرح تیس نیس کر دیا یزیدی مقصد کو کہ ہمیشہ کے لیے وہ لعنتی ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ دفن ہو گیا بی بی کے خطبات سے. اور علی کے لہجے میں بولی تو نبی نے کہا
ایک نبینا تھا, اس نے کہا جا تو نہیں آ گئے دربار میں, کہا شکر کرو کہ تم نبینے ہو, آنکھوں والے نہیں, علی کی بیٹی آئی ہے. اسی طرح کربلا میں جب خیموں کو آگ لگی تو بی بی نے جب کہا کہ پہرے دیے اور کہا غازی میں پہرے دے رہی ہوں, تو باپ آیا, تو باپ نے جب دیکھا تو بی بی نے کہا بابا اب تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا. تو بی بی نے باپ اور بیٹی کی محبت کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. کہاں سے شروع کریں نا عورتوں کے متعلق, کہاں سے بتائیں آپ کو کہ ان کے کیا کردار تھا, انہوں نے کیا کچھ دکھایا. یہ تو نہ ختم ہونے والی کہانی ہے, اس کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ صرف اتنا کریں کہ جو کچھ یہ کردار ادا کر کے گئی ہیں ان کو دلوں میں بسائیں اور اس پہ عمل کریں اور ثابت کریں کہ ہم بی بی پاک کی ماننے والی خواتین ہیں. پردے کا خیال رکھیں, اپنی حیا کا خیال رکھیں, اپنے مذہب کا خیال رکھیں. تو میرے خیال میں ساری چیزیں جو مقصد تھا بی بی پاک کا, جو چادروں کو روٹی چلی گئی, ان کو چادریں جو نہیں ملی وہ چادریں آپ کو مل چکی ہیں. جب آپ بی بی کے روزے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چادریں ہوتی ہیں, حکم ہوتا ہے کہ چادر لے کے اندر جاؤ. تو اب آپ کے پاس چادریں ہیں, اپنا سر ڈانپیں اور بی بی کی سنت کو ادا کریں جو چادروں کے بغیر 37 شہروں سے گزر گئی. یہ کہانی بہت لمبی ہے, کہاں سے شروع کریں کہاں سے نہیں. بہرحال میں محمد علی بھائی سے اس طرح کہوں گا کہ بھائی ہم ایسے اکیلے نہیں چھوڑتے, صرف یہی ہے کہ کال نہیں ملتی, دیر سے مل رہی ہے. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ بھائی, آپ کو اجر پروردگار عالم دے شمولیت کا. جی تو یہ بات بہت اچھی بات کر رہے تھے میرے بھائی. یقیناً کہ یہ وہ ایک ایسی داستان ہے, حقیقی داستان ہے جو کہاں سے شروع کریں, ان کے غم کی, ان کی اذیتوں کی, اور کہاں جا کے ختم ہو. نہ ختم ہونے والی بات ہے, اور اتنی دکھ والی باتیں ہیں, اتنی اذیت والی باتیں ہیں کہ 1400 سال بعد بھی اگر ہم ذکر سنتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ہمارے دل جو ہے خون کے آنسو رونے لگتا ہے. اور اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اتنی سی بات بھی اگر ہم سوچ لیں کہ اگر اپنے پہ رکھ کے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, تو یہ ناممکن بات میں سے ہوتی ہے, ناممکن بات ہوتی ہے جو کہ ہم وہ کر گزریں. ہم سے ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم جو کبھی گھر سے نہ نکلیں اور پھر اس اونٹوں پہ اونٹوں پہ بیٹھ کر ہم سفر کریں, اونٹوں پہ جو کبھی سوار بھی نہ ہوا, تو کس طرح سے وہ ٹائم ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غم, آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو ایک سفر ہے, اور پھر وہ اذیتیں, پھر وہ جو سر ہیں وہ جس طرح سے 7 نگاہوں میں سامنے نظر آ رہے ہیں, اور جو اذیت گزر چکی ہے, جو دکھ اور جو غم کے پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑے ہیں, وہ جو لے کے چل رہی ہیں. تو ایک مطلب ایسی بات ہے کہ انسان کے الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ وہ کس طرح سے اس دکھ کو, اس غم کو بیان کرے. تو یہ وہ ہستیاں یقیناً ان کی ایسی قربانیاں ہیں. اور اس بی بی کے ساتھ ساتھ یہ تو بی بی کے ایک اہم کردار, میری بی بی کا جو ایک نمایاں کردار رہا ہے خواتین میں. حالانکہ اس میں رشتہ دار تھے, عزیز و اقربا کی تھی, ازواج تھی, ان کی زوجہ دی اس کربلا میں جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھیں وہ بچے بھی شامل تھے, اور اس کے ساتھ بچیاں بھی شامل تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھے, آپ یہ دیکھیے کہ جو اصحاب تھے, جو ان کے دوست جو رفقا تھے, ان کی بھی جو تھی وہ جو خواتین وہ اس میں ساتھ تھیں, میری بی بی کے ساتھ ساتھ اور اس مشن میں شامل تھیں. اور جس طرح سے وہ دین حق میں سچائی سے, اور جس طرح سے وہ دین حق کو اپنے بچانے کے لیے اور اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے میری بیوی کے ساتھ ساتھ ہمت سے اور ایک شجاعت کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو یہ برداشت کر رہی تھی کہ مطلب اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں سے میری بیویاں گزری ہوں گی. تو یقیناً یہ ایک بہت دکھ والی بات ہے ہمارے لیے کہ اسے ہمیں جس دکھ اور اذیت سے وہ گزری ہیں, وہ دکھ اور اذیت کو ہمیں محسوس کرتے ہوئے یقیناً ہمیں جس چیز کے لیے قربانی دی گئی ہے اسے ہمیں قائم رکھنا. اور کس نظر سے قائم رکھنا ہے کہ ہمیں یقیناً جیسے کہ بھائی نے کہا اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے, اپنے سروں کو اس طرح سے نہیں کھلا چھوڑ دینا ہے جس کے لیے وہ ایک چادر کے لیے پورے راستے کس طرح ایک چادر مانگتی تھی, تمنا رکھتی تھی کہ ایک چادر مل جائے تاکہ وہ اپنے بالوں کو چھپا لیں. اسی طرح سے وہ جس طرح سے وہ عبادت کرتی رہیں. اور جب کہ ان کے بھائی امام حسین مظلوم کربلا نے کہا تھا کہ میری بہن مجھے تم شب کی نمازوں میں نہ بھولنا, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کن حالات میں گزر رہی تھی, کہاں کہاں سفر کر رہی تھی, لیکن میری بیوی میں کبھی بھی
کبھی بھی جو ہے وہ شب کی نمازوں کو نا انہیں ترک نہیں کیا. تو یہ عبادت بھی ان کی دیکھی کہ ان حالات میں عبادتیں بھی کس طرح کر رہی ہیں اور کس طرح سے وہ جو ہے یہ تبلیغ بھی کر رہی ہیں, دین بھی بچا رہی ہیں اور اپنے آپ کو بتا بھی رہی ہیں کہ کیا ہستیاں ہیں اور کس طرح سے جو اذیت ہے وہ بتا رہی ہیں لوگوں پہ. تو یہ چیزیں وہ ساری میری بیوی نے جس انداز سے کی ہیں اور ان خواتین نے برداشت کی ہیں, یقیناً یہ کہ ناقابل فراموش جو ہے یہ ایک سانحہ ہے گزرا. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.